دوحہ میں اس وقت شب کے ٹھیک 7:30 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیر کویت کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور کورونا کے مقابلے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے لیبیا کی فیڈرل گورنمنٹ کے صدارتی کونسل کے صدر کے ساتھ کال کے دوران ایک بار پھر کہا ہے کہ لیبیا کے حوالے سے قطر اپنے موقف پر قائم ہے اور لیبیائی عوام کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں کورونا کے مقابلے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ صباح الحمد الجابر الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو مزید مستحکم کرنے کے وسائل پر غور کرنے کے علاوہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دونوں ملکوں میں جاری کوششوں اور اس سلسلے میں آپسی تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں لیڈروں نے مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی حالات پر بھی غور و خوض کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ لیبیا کے متعلق قطر کا مستقل موقف ہے جس پر وہ قائم ہے اور لیبیائی عوام اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ فیڈرل گورنمنٹ کی حمایت کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار صاحب سمو امیر اور لیبیا کی وفاقی حکومت کی صدارتی کونسل کے صدر جناب فائز السراج کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت کے دوران کیا گیا۔ بات چیت میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں اور اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی زیر بحث آئیں۔ لیبیائی اہلکار نے صاحب سمو امیر کو ملک کے تازہ حالات اور امن و امان کو بحال کرنے کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ کے سربراہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں سپریم کمیٹی کا تیسرا اجلاس ہوا ہے، جس کے دوران کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات اور تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں حکومت کو اب تک ملنے والی کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر نے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کا راستہ اختیار کیا ہے، جس میں حکومت اور پرائیویٹ اداروں کی تمام کوششوں کو یکجا کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی WHO اور عالمی ادارہ صحت کے ساتھ شاندار انداز میں تعاون کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر حنان الکواری نے ان خیالات کا اظہار WHO کے ریجنل آفس کی میٹنگ کے دوران کیا۔ یہ میٹنگ ویڈیو لنک کے ذریعے بلائی گئی تھی۔ وزیر صحت نے اپنی گفتگو میں کہا کہ قطر کی حکومت کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اسکریننگ اور ارلی ڈائگنوسس کو خاص اہمیت دے رہی ہے۔ یورپی یونین نے کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی تعمیری کوششوں کی تعریف کی ہے۔ یورپی یونین میں خارجہ امور کی جنرل سیکریٹری محترمہ ہیلگا شمیڈ نے قطر کی معاون وزیر خارجہ اور سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ کی ترجمان محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران قطر کے اقدامات کو سراہا۔ دونوں اہلکاروں نے گفتگو کے دوران خطے کو درپیش چیلنجز اور کورونا نامی اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے متعلق قطر حکومت عوام کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھتی ہے اور مکمل ٹرانسپیرنسی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
بیان میں قطر میں رہنے والے تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے ہیلتھ منسٹری کی جانب سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور سرکاری اداروں کے ساتھ مکمل کوآپریشن کریں۔ کورونا نامی اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی بھی کوششیں کر رہی ہے۔ قطری ہلال احمر کی جانب سے سرکاری اداروں کے تعاون کے ساتھ اویئرنیس کیمپین چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو مختلف زبانوں میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے مزید کچھ افراد کو پکڑ لیا ہے۔ ان افراد نے ہیلتھ انسٹرکشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ زیر حراست ان تمام افراد کو ہیلتھ کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ منسٹری نے قطری شہریوں اور یہاں مقیم سبھی افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ ہوم آئسولیشن یا ہیلتھ کوارنٹین کی مکمل پابندی کریں کیونکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کا اس وقت یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لازمی ہے کہ افواہیں نہ پھیلائی جائیں اور معلومات کو صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کیا جائے۔ اردو میں یہ خبریں آپ ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ قطر اور عمان کے درمیان انتہائی قریبی اور گہرے تعلقات ہیں اور انہی تعلقات کا ایک مظہر یہ ہے کہ عمان نے بیرون ملک زیر تعلیم عمانی طلباء اور طالبات کو واپس ملک لانے کے لیے قطر ایئر ویز کو چنا ہے۔ قطر ایئر ویز نے حکومت عمان کے اس گیسچر پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلطنت عمان نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس کے پاس اس عالمی وبا کے دنوں میں بھی مخصوص جگہوں پر جانے کے لیے ضروری لائسنس موجود ہے۔ بیان میں ایک بار پھر سلطنت عمان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے انکشاف کیا ہے کہ کمیٹی قطر ترقیاتی بینک کے تعاون سے غزہ میں عارضی طور پر 100 ڈاکٹروں اور نرسوں کا خرچہ برداشت کرے گی۔ ان ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کو غزہ پٹی میں اسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز کو درپیش کمی کو پورا کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے دیے گئے عطیے کے ضمن میں ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ کورونا کے خلاف عالمی جنگ جاری ہے۔ اسی دوران میں عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہینم نے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر آپس میں تعاون کیا جائے، اور برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی وجہ سے مزید آئسولیشن میں رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر نشر کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ 7 دنوں کی آئسولیشن کے بعد وہ کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں، لیکن اب بھی بیماری باقی ہے اور مسلسل بخار ہے، لہٰذا اس کے خاتمے تک وہ کوارنٹین میں ہی رہیں گے۔ واضح ہے کہ شہزادہ چارلز کو بھی کورونا کی بیماری ہو گئی تھی، لیکن گزشتہ منڈے کو اعلان کیا گیا کہ وہ اب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آج کا دوسرا نیوز بلیٹن ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیر کویت کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کورونا کے مقابلے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر نے لیبیا کی فیڈرل گورنمنٹ کی صدارتی کونسل کے صدر کے ساتھ کال کے دوران ایک بار پھر کہا ہے کہ لیبیا کے حوالے سے قطر کا مستقل موقف ہے اور وہ لیبیائی عوام کی حمایت کرتا ہے۔ اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن
खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सदारत में कोरोना के मुकाबले के लिए किए गए इकदामात का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की तीसरी मीटिंग हुई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की हिशाम अल बलूशी ने